بسم اللہ الرحمن الرحیم. التعقید المعنوی یعرف بعلم البیان، الاحوال ومقتضیاتها تعرف بعلم المعانی، خلو الکلام من اوجه التحسین التي تکسوها رقة ولطافة بعد رعایت مطابقته تعرف بعلم البدیع. ملاحظات میں کہا کہ فصاحت و بلاغت کی جو شرائط ہم نے پہلے بتایا نا، ان کو پہچاننے کے علوم بتا رہے تھے. تو سب سے پہلے تنافر ذوق سلیم کے ذریعے سے پہچاننا تھا، مخالفت قیاس علم صرف کے ذریعے سے پہچاننا تھا، ضعف تالیف علم نحو کے ذریعے سے، غرابت ہونا یا نہ ہونا کلام عرب پر احاطہ اور تسلط اور عبور ہونے سے پتہ چلے گا. تعقید معنوی کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی جملہ معنی کے لحاظ سے پیچیدہ ہے یا نہیں ہے، تو علم بیان کے ذریعے سے پتہ چلے گا. تعقید معنوی یعرف بعلم البیانی، واضح ہے نا جملہ؟ تعقید معنوی علم بیان کے ذریعے سے پتہ چلے گا، کیونکہ علم بیان میں ایسے قوانین بیان کریں گے جس میں ایک مطلب کو واضح طور پر مخاطب تک پہنچانا کیسا ہے، کس طرح پہنچا سکتے ہیں. ایک مطلب کو مختلف انداز میں پیش کرنے کا طریقہ علم بیان میں پڑھیں گے. اگلے سال کا نصاب ہے یہ. ابھی تو آپ علم معانی پڑھ رہے ہیں، ابھی شروع تو نہیں کیا، یہ سب مقدمات ہیں. نمبر 6 الاحوال و مقتضیاتها تعرف بعلم المعانی، اور حالات کے تقاضا کے بارے میں علم معانی کے ذریعے سے پہچان ہوگی. علم معانی کے ذریعے سے احوال اور مقتضیات احوال کو پہچانا جاتا ہے. حالت اور حالت کا تقاضا. حالات کا تقاضا کیا ہے وہ علم معانی میں بتانا ہے. اس سال یہی پڑھنا ہے، علم معانی پڑھنا ہے. مطلب کہاں پہ کلام تاکید کرنا چاہے، کہاں پہ خبر حذف ہونا چاہے، کہاں مبتدا حذف ہونا چاہے، کہاں مقدم کرنا چاہے، کہاں مؤخر کرنا چاہے، کہاں پہ حال لانا چاہے، کہاں پہ مفعول مطلق لانا چاہے. یہ تمام باتیں علم معانی میں بتائیں گے. آگے پڑھنا ہے. بس علم معانی میں اکثر ابحاث علم نحو کی باتیں ہیں جو آپ نے پڑھا ہے، اسی لیے آسان ہے یہ. نمبر 7 خلو الکلام من اوجه التحسین، کلام خوبصورتی کی وجوہات سے خالی ہونا. التی تکسوہ رقۃ ولطافۃ، کہ وہ وجوہ تحسین کلام کو نرمی اور نازکی پہناتا ہے، نرمی اور نازک ہونے کا کپڑا پہناتا ہے. بعد رعایت مطابقتہ، اور وہ حالات کے مطابق ہونے کی رعایت کرنے کے بعد کلام کی خوبصورتی سے خالی ہے یا نہیں ہے یہ پہچانا جائے گا. تعرف بعلم البدیع، علم بدیع کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. یعنی کلام کی خوبصورتی یا بدصورتی، یہ علم بدیع میں پہچانا جائے گا. یہ کیا معنی ہے؟ تکسو میں نے کسا یکسو پہنانے کا معنی ہے. یعنی کلام کی خوبصورتی کے وجوہات جو کلام کو نرمی اور لطافت کے کپڑے پہناتے ہیں. یہ تو استعارہ والا جملہ ہے نا، لطافت اور رقت پہناتے ہیں. بعد رعایت مطابقتہ، اس کلام کے مقتضائے حال کے مطابق ہونے کو رعایت کرنے کے بعد کلام میں مزید خوبصورتی ہونا یا نہ ہونا علم بدیع سے پہچانا جائے گا. کیونکہ علم بدیع میں 2 باتیں ہیں، 2 موضوع ہے، محسنات لفظی اور محسنات معنوی. پہلے محسنات معنوی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کلام کو معنی کے لحاظ سے خوبصورت بناتے ہیں. اس کے بعد محسنات لفظی کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ 3 سال کورس ہے نا، بیان معنی بدیع. 2 سال بنایا ہے ابھی اس سال آپ پورا علم معانی پڑھیں گے. اگلے سال بیان اور بدیع دونوں پڑھنا ہے، لیکن 2 پیپر الگ ہوتے ہیں. یہ بھی مصیبت ہے طلاب کے لیے. نصاب تو ایک ہے لیکن الگ الگ پیپر بناتے ہیں. شاید ابھی دونوں ایک کیا ہو، لیکن پہلے یہ ایسا ہی کرتے تھے. شروع میں تو انہوں نے 3 سال کا کورس بنا دیا نا.
معانی الگ بنایا، بیان الگ بنایا اور بدی الگ بنایا. پھر بعد میں انہوں نے سوچا کہ یہ بدی والا حصہ کم ہے نا، چھوٹا ہے، اس لیے بدی کو بیان کے ساتھ ملا کر ایک سال کر دیا. بس یہ دونوں اگلے سال پڑھنا ہے اگر پڑھنے کی توفیق ہو جائے. ہاں فَإِذَا وَجَبَ فَإِذَن اِذَن ہے، اِذَن مانا نتیجہ دے رہے. بس نتیجہ اس کا رزلٹ یہ نہیں ملے گا. علم بلاغت کے چاہنے والے کے لیے تقریباً 4-5 علوم پر آگاہی ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ذوق سلیم بھی ہونا چاہیے، کلام عرب پر اطلاع اور آگاہی ہونا چاہیے. یہ سب ہو تو بلاغت حاصل ہوگا. صرف علم معنی بیان پڑھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ علم صرف بھی پتہ ہونا چاہیے، نحو کو بھی پتہ ہونا چاہیے، معانی ہو، بیان ہو، بدی ہو، یہ سب معلوم ہو. اس کے ساتھ ساتھ کلام عرب پر آگاہی بھی ہونا چاہیے اور علم ادب کے کتابوں پر بھی آگاہ ہونا چاہیے، اور کلام عرب کے جو زبردست شعراء ہے، زبردست نظم و نثر لکھنے والا ہے، ان پر بھی آگاہی ہونا چاہیے، ان کے بارے میں معلومات ہو. السلام. پھر آپ بلاغت میں PhD کر سکتے ہیں، ورنہ بلاغت کی صرف امتحان پاس ہونے کے حد تک تو پڑھیں گے، باقی اللہ مالک ہے. قیامت کے دن چونکہ عربی خود بخود آئے گی تو نکرین کو جواب دینے کے لیے بلاغت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اسی مولانا نے منبر سے لوگوں کو خطابت کے ذریعے سے ڈرایا، بھائی مرنے کے بعد نکیر و منکر آ کے پوچھے گا من ربک کا، تمہارا پروردگار کون ہے، عربی میں پوچھے گا. تو نیچے ایک بندے کو بہت غصہ آیا، تنگ آیا، کہا بھائی مولانا ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، یہ لوگ مارنے کے لیے بہانہ بنائیں گے. کیونکہ عربی میں جواب نہیں دے سکتے نا، اس لیے بہانہ بنا کے مارنے کے لیے عربی میں پوچھتے ہیں. ہمارا زبان میں پوچھ لو، ہمارے اپنے زبان میں پوچھو تو ہم جواب دیں گے. اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد خود بخود عربی آئے گی. وعلیکم السلام. خاموش بیٹھو، یہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کی آواز آئے تو پھر مسئلہ ہوگا. فَإِذَن وَجَبَ عَلَى طَالِبِ الْبَلَاغَةِ، پس بلاغت کے چاہنے والے طالب علم پر ضروری ہے معرفت اللغة والصرف والنحو. اب کتنے علوم معلوم کرنا چاہے آپ نمبر لگاؤ. معرفت اللغة، علم لغت جاننا چاہیے. 1 والصرف، علم صرف جاننا ہے. 2 والنحو، علم نحو میں آگاہی ہونا چاہیے. 3 والمعانی. 4 والبیان، علم بیان بھی جاننا چاہے. والبدیع، اور بدیع بھی جاننا چاہیے. 6 علوم ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ذوق سلیم، مع کونہ سلیم الذوق، اس کے ساتھ بھی اس کا ذائقہ سالم ہونا چاہیے، ذوق سلیم اور حس صادق بھی ہونا چاہیے. اور کلام عرب پر، اور کثیر الاطلاع علی کلام العرب، کلام عرب پر بہت زیادہ آگاہی ہونی چاہیے. وصاحب خبرت وافرت بکتب الادب، اور ادبیات کی کتابوں پر بھی مکمل آگاہی ہونا چاہیے. خبرہ معنی آگاہی، وافرہ یعنی بہت زیادہ. ادب کی کتابوں پر بہت زیادہ آگاہی والا ہونا چاہیے. افرات وافرتن، وافرہ، خبرتن وافرتن، وافر یعنی زیادہ آگاہی والا ہو. صاحب معنی والا کا معنی ہے نا. صاحب خبرتن وافرتن بکتب الادب، ادبیات کی کتابوں کے بارے میں زیادہ آگاہی والا ہونا چاہیے. جملے کا مکمل ہو گیا معنی. جی. وَدِرَایَةٍ تَامَّةٍ بِعَادَاتِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ، اور مکمل سمجھ بوجھ ہونا چاہے. درایت کہتے ہیں سمجھ، مکمل سمجھ بوجھ ہونا چاہے عرب کے عادتوں کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں. وَإِسْتِظْهَارِ لِلْجَيِّدِ الْفَاخِرِ مِنْ نَثْرِهِمْ وَنَظْمِهِمْ، اور عرب کے اہل عرب کے نثر و نظم میں سے جو اچھے نظم و نثر ہے اس کو معلوم کرنا چاہے. استظہار کا مطلب ہے اس کے بارے میں بھی آگاہی ہونی چاہیے، ظاہر کرنا. ظاہر کرنا. للجید الفاخر، جید یعنی اچھا، فاخر یعنی قابل فخر والی جو نثر و نظم ہے. کیونکہ جو بھی نثر و نظم ہے وہ تو اچھا نہیں ہوتا ہے نا. جیسے کہ اردو میں بھی کچھ شاعروں کا نظم سب سے
نمایاں ہے یا نہیں ہے؟ جی جیسے کہ علامہ اقبال کے اشعار نمایاں ہے، ہاں، فیض کے اشعار ہے، ہاں، فراز کے اشعار ہے. تو اسی طرح عرب میں بھی کچھ شعراء ہے، ان کے شعر اور ان کی جو لکھے ہوئے نثر ہے وہ جید ہے، یعنی عمدہ ہے. جید کا اصلی معنی عمدہ ہے اور فاخر ہے. وعلم کامل بالنابغین من شعراء و خطباء و کتاب، اور مکمل علم ہونا چاہیے شاعروں میں سے اور خطیبوں میں سے اور مصنفین میں سے جو نابغین ہے، ان کے بارے میں آگاہی ہو. نابغین، نابغہ کا معنی پہلے بتایا نا، زبردست لوگ، زبردست شعراء، زبردست خطبہ اور زبردست لکھنے والوں کے بارے میں علم ہو، تب پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، کیا بولا ہے. ممن لهم الاثر البین فی اللغت، ان شعراء اور کتاب میں سے جن کے لیے لغت عرب میں بہت واضح اثر ہے. والفضل الاکبر علی اللسان العربی المبین، اور ان کا زیادہ بڑا احسان ہے، فضل سے مراد احسان، بڑا احسان ہے کلام عربی مبین پر، زبان عربی مبین واضح عربی پر ان کا احسان ہے، جن کی وجہ سے، جن کی محنتوں اور زحمتوں کی وجہ سے کلام عربی پروان چڑھا ہے اور عرب کے شعر اور نثر و نظم سب آگے نکلا ہے. ورنہ جب شعراء اور کتاب وغیرہ نہ ہو تو زبان مردہ ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر زبان میں کچھ نمایاں لوگ ہوتے ہیں علم ادب کے، ان کی بدولت جو ہے وہ زبان زندہ رہتی ہے، ترقی کرتا ہے. ہاں، ترقی کرتا ہے. لیکن ابھی ہمارے زبانوں میں تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لوگ تو زبان کو بگاڑ کے درمیان میں دوسروں کی زبان انگلش لا کے ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک زہر ہے کلام کے لیے، زبان کے لیے، کیونکہ ہر زبان کے جو اپنے الفاظ ہے وہ متروک ہو جائے گا، اس کی جگہ پر دوسرے زبانوں کے الفاظ آتے ہیں مرچ مسالہ ڈالتے ہیں. ہاں، تو مطلب ایسے ہے کہ جس طرح وہ دیمک لگتا ہے نا لکڑی کے اندر، دیمک اندر سے لکڑی کو کاٹ کاٹ کے ختم کر دے گا اور باقی صرف اس کا جو ظاہری شکل ہوتی ہے، پھر اچانک وہ گر کے ختم ہوتا ہے. اسی طرح زبان کے اندر دوسرے الفاظ استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے. سادہ زبان استعمال کرے، اور اس زبان کے جو شعراء ہے اور لکھنے والے ہیں اور خطبہ ہے، خطیب ہے، ان کے جو الفاظ ہیں نا وہ زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کو اگر فراموش کرے تب بھی زبان مردہ ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ اور کلام عربی پر سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ قرآن کریم کا ہے، کیونکہ قرآن کریم عربی مبین، انا انزلنا، کیا ہے قرآن کی آیت ہے نا، ہم نے قرآن کو عربی مبین میں نازل کیا، واضح عربی میں. عربی میں کیوں نازل کیا؟ تو کہتے ہیں زبان عربی سب سے وسیع زبان ہے، جس میں ہر ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ہے، اور ہر معنی کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے عربی میں ہر معنی کے پہلو کو دیکھ کر لفظ وضع ہوا ہے. ابھی آپ ایک دو مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بس یہ بحث یہیں تک روکنا پڑے گا، یا آگے پڑھیں گے بس تھوڑا زیادہ پڑھیں گے، یہ یہاں تک پڑھیں گے. ہاں، مثلا اردو میں تو بیٹھنا ہی کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں دو الفاظ ہے، ایک قعدہ ہے، ایک جلسہ ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے پتہ ہے؟ جلسہ بیٹھنا، اردو میں تو ترجمہ وہی بیٹھنا ہوتا ہے. قعدہ کا معنی کیا ہے؟ وہ بھی بیٹھنا ہے. لیکن یہ فرق ہے، عربی میں فرق ہے. قعدہ کا معنی انسان لیٹا ہوا ہو، اٹھ کے بیٹھ جائے، اس کو قعدہ کہتے ہیں. اگر کھڑا ہو پھر بیٹھ جائے تو جلسہ. دیکھو فرق ہو گیا نہیں ہو گیا ہے؟ عربی وسیع زبان ہے. ابھی ہم آپ کے لیے آج درس اخلاق میرے بارے میں لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں، تو میں نے یہ مضمون آپ کے لیے لایا تھا کہ عربی میں، قرآن میں ڈرنے کے لیے 4 الفاظ استعمال کیا ہے: خوف، خشیہ، خشعہ و جلا. اب یہ 4 الفاظ اردو میں ترجمہ کرے تو ڈرنا ہوگا، ہاں، لیکن عربی میں فرق ہے. دیکھو، خوف کا الگ معنی ہے، خشیہ کا الگ معنی ہے، خشوع، خشعہ عین کے ساتھ، اس کے لیے الگ معنی ہے، و جلا کا الگ معنی ہے.
اب 4 الفاظ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اب ان 4 الفاظ کے لیے اردو میں دوسری زبانوں میں الگ الگ الفاظ نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ڈرنا۔ ہاں، اب ڈرنے کے بھی مختلف حالات ہیں، مختلف صورتیں ہیں، اور قرآن کی مختلف آیات میں کبھی خشعہ استعمال کیا ہے، کبھی خشیہ استعمال کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ کبھی خوف استعمال ہوا ہے، کبھی وجلہ استعمال ہو گیا، وجلت، ہاں وجلہ۔ تو آیات کا سمجھ میں آنا ان الفاظ کے معنی سمجھ میں آنے کے پر موقوف ہے، اور یہ عربی ہے۔ عربی اس وجہ سے وسیع زبان ہے۔ اسباب و نتائج پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ ٹائم دیکھو، ٹائم کا اندازہ کرو، اگر نہیں 15 تو کم ہے نا۔ یہ ایک پیراگراف پڑھیں گے نا سب یہ والا؟ ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے اسباب اور اس کے نتائج اور رزلٹ آپ کو بتائیں گے، اور اس اسباب و نتائج میں اسلوب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اسلوب کا معنی ہے نا طریقہ یا انداز، اسالیب جمع ہے نا، اسلوب مفرد ہے۔ اسلوب کا مطلب ہے یعنی ایک چیز کو انجام دینے کے طریقے، یا کیا انگلش میں کیا کہتے ہیں، اسٹائل کہتے ہیں نا، اسٹائل ہوتا ہے ہر چیز کا، یا انداز بھی کہتے ہیں، انداز۔ تو بیان میں بھی مختلف انداز ہے، 3 اسالیب بیان کیا ہے: اسلوب علمی، اسلوب ادبی، اسلوب خطابی۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایک دفعہ علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انداز اور طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اسلوب ادبی یعنی شعر و شاعری پڑھنا ہے مقصد ہے تو وہاں پہ الگ طریقہ کار انتخاب کرنا چاہیے۔ اسلوب خطابی، کبھی آپ خطابت کرنا چاہتے ہیں، تقریر کرنا چاہتے ہیں، ممبر پہ چڑھنا چاہتے ہیں، یا کھڑے ہو کر تقریر کرنا چاہتے ہیں، یا جلسے میں کھڑے ہو کر خطابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا الگ طریقہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ جی ہاں سر۔ تو یہ سب کا ایک انداز تو نہیں ہوتا ہے نا، نہیں، الگ الگ، ہاں الگ الگ انداز ہونا چاہیے۔ اسی لیے خلاصہ کیا ہے 3 اسلوب میں: اسلوب علمی، اسلوب ادبی، اسلوب خطابی۔ اور اس بات میں ان تینوں اسالیب اور اسلوب کے بارے میں مختصر گفتگو کرنا چاہے کہ اسلوب علمی میں کیا طریقہ انتخاب کرنا بہتر ہے، اسلوب ادبی میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، کس طرح بات کرنی چاہیے، اور خطابت میں کس طرح بات ہونی چاہیے۔ یہ مختصر آپ کو بتا رہا ہے۔ اور یہ خطابت کی جو مکمل فن خطابت اگر آپ سیکھنا چاہیے تو اس کی ایک بہترین کتاب ہے منطق مظفر کا 3 حصہ ہے۔ ہاں، اس میں صناعت 5 کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور وہ منطق کا جو اہم عملی کام میں آنے والے ہیں وہ تو مدرسوں میں چھوڑ دیتے ہیں، جو کام کی چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سیوم جو ہے، ایک شخص کے بارے میں کہانی ہے کہ وہ پہلی دفعہ اس نے زندگی میں کیلا کھایا تھا، تو اس نے چھلکے کو کھایا، اندر والا گٹھلی پھینک دیا۔ تو بعد میں کسی سے اپنے دوست سے کہا بھائی یہ میوہ تو بہت کڑوا تھا، تو اس نے کہا کیا ہے، کون سا میوہ کھایا؟ اس نے کیلا دے دیا، تو یہ تو سب سے میٹھا میوہ ہے، تو آپ نے کیا کھایا؟ تو اس نے کہا میں نے اوپر والا کھایا، اندر گٹھلی اس کو پھینک دیا ہے۔ تو مدارس کی بھی یہی حالت ہے کہ جو چھلکے ہیں وہ کھاتے ہیں اور مغز ہے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو منطق میں بھی یہی کیا، منطق اول پڑھا، منطق ثانی پڑھا، تو یہ دونوں مقدمہ ہے منطق ثالث کے لیے۔ منطق ثالث میں انسان کے کام آنے والی چیزیں بتایا ہے۔ ہاں، صناعت 5 یعنی صناعت برہان اور صناعت جدل یعنی مناظرے کی طریقہ سکھائے گا۔ اور نمبر 3 صناعت خطابت یعنی خطابت کی طریقہ کار سکھائیں گے۔ وہ تو آپ نے ریکارڈ کیا ہے نا آغا صاحب؟ وہ تو ہم نے پڑھایا ہے، مکمل پڑھا کے مکمل ریکارڈ ہے، حشمت قاری کے پاس ہم نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ ابھی ہم صبح یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کے موبائل میں رکھا ہے یا ڈیلیٹ ہو گیا کیا ہے، اس کو معلوم کرنا پڑے گا۔ چلو میں اس سے وہ کروں، ہاں اس سے لے لو نا۔ اور نمبر 4 صناعت شعر، اور آخر میں صناعت مغالطہ۔
تو شعر تو بہرحال یہ تو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی شاعر تو نہیں بنتا ہے. شاعر تو خدا دادی ایک صلاحیت ہے، کم لوگوں میں ہوتے ہیں. ہم خطابت تو یہ بھی خطابت بھی ایک خدا دادی صفت ہے، لیکن عام لوگ سیکھ جاتے ہیں نا. خطابت تو محدود نہیں ہے، اکثر لوگ سیکھتے ہیں. شعر تو سیکھنے والی چیز نہیں. ہاں شعر تو ایک ذوق ہوتا ہے جو خدا نے بعض بندوں میں رکھا ہے، پھر مزید وہ ترقی کر سکتے ہیں. اور صنعت آخری جو ہے صنعت کیا ہے، مغالطہ ہے. صنعت مغالطہ وہاں پہ بتایا ہے کہ اگر انسان مناظرے میں نہ جیت سکے تو مغالطے سے کام لے گا. صنعت مغالطہ یعنی طرف مقابل کو دھوکہ دے کر شکست دینا. ہاں یہ وہ بھی سیکھنا چاہیے نا، کیونکہ انسان اگر کسی سے بحث کرے اور صحیح طرح نہیں جیت سکے تو اس کو دھوکہ دے کر بھی شکست دے سکتے ہیں. تو بہرحال اسلوب میں یہ 3 چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنا ہے. اب انشاءاللہ اس کو ہم کل پرسوں سے آگے بڑھائیں گے. آج تھوڑی سی عبارت پڑھ کے پڑھنا ہے. ہاں یحسن ایضا بطالب البلاغہ ان یعرف شیئا عن الاسلوب. نیز طالب بلاغت کے لیے ضروری ہے یا بہتر ہے کہ وہ اسلوب کے بارے میں کچھ جان لے. کیونکہ بلاغت والوں کے لیے 5-6 چیزیں تو اوپر بتایا نا جاننے کا. اس کے علاوہ مذکورہ چیزوں کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسلوب اور طریقے کے بارے میں کچھ جان لے. الذی هو المعنى المسوغ فی الفاظ مؤلفۃ، کہ وہ اسلوب، الذی اسلوب کی صفت ہے، وہ اسلوب هو المعنى المسوغ، وہ معنی ہے جس کو ڈالا جاتا ہے فی الفاظ، کچھ الفاظ میں. مسوغ کا معنی ہے ڈلنا. سیاق کہتا ہے ایک چیز ڈالنا ہوتا ہے، ایک چیز ڈلنا ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے نا. ایک دو چشمی ہے کے ساتھ لکھتے ہیں ڈالنا، ایک ڈالنا بغیر ہا کے الف کے ساتھ لکھتے ہیں. دونوں میں فرق ہے کہ ڈلنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کارخانوں میں ایک سانچہ بنا ہوتا ہے نا، اس میں ایک چیز ڈلتا ہے اور اسی کی شکل میں بنتا ہے، اس کو ڈلنا کہتا ہے. عربی میں مسوغ کہتے ہیں. سوق یعنی ڈلنا. ہاں ڈلنا جو ڈالا گیا ہو. ایک ڈالنا مطلق ڈالنا، مثلا آپ نے جگ میں پانی ڈالا، گلاس میں پانی ڈالا، وہ ڈالنا ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ کارخانے میں گلاس بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں؟ وہ پہلے سے گلاس کی شکل ادھر ہے، پھر آپ وہ شیشے کی چیزیں ہاں سانچا کہتے ہیں، سانچے میں ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈالنا. اچھا سانچا لے کے تو ٹھیک ہے نا، سانچا ٹھیک ہے نا. یہ سانچے میں ڈالا گیا ہے، یہ لکھو سانچے میں ڈالا گیا. وہ معنی ہے جو ڈالا گیا ہے فی الفاظ مؤلفۃ، ان الفاظ میں جو تعلیف ہوا ہے علی صورت، ایک شکل پر، تکون اقرب لنیل الغرض المقصود من الکلام، کہ وہ صورت کلام کے مقصود تک پہنچنے میں زیادہ نزدیک ہے. کلام کے مقصد تک پہنچنے میں زیادہ نزدیک صورت ہے. وَأَفْعَلَ فِي نُفُوسِ السَّامِعِيهِ، اور وہ طریقہ سننے والوں کے ذہن میں زیادہ اثر انداز ہے. افعال سے مراد یعنی زیادہ اثر کرنے والا ہے. فی نفوس سامعیہ، سننے والوں کے ذہن میں، ان کے نفس میں. اسی کو اسلوب کہتے ہیں. اسلوب یعنی ایک خاص انداز ہوتا ہے نا، وہ سننے والوں پر زیادہ اثر ڈالتا ہے. وانواع الاسالیب ثلاثۃ، اور طریقوں کا اقسام 3 ہے. طریقوں کے اقسام 3 ہے، اور یہ خلاصے میں بتایا ہے. اسلوب علمی نمبر 2، اسلوب ادبی نمبر 3، اسلوب خطابی. یہ تینوں انشاءاللہ کل ختم کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.